بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی اہلیہ بشریٰ بی بی، کیا ان کی گرفتاری کی کچھ تیاری ہو رہی ہے؟ اتھارٹیز کیا ان کو گرفتار کرنے جا رہی ہیں؟ کیا ہم نیئر فیوچر میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بشریٰ بی بی صاحبہ کو کسی ایک مقدمے میں گرفتار کر لیا جائے گا؟ یہ وہ موضوع ہے جس کے اوپر میں ابھی بات کروں گا آپ سے. اور اس کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا کل جو میں نے وی لاگ کیا تھا، جس میں پرائمریلی جو ایشو تھا وہ فرح شہزادی صاحبہ کا، جو کہ بشریٰ بی بی کی قریبی دوست ہیں، ان کے حوالے سے جو میں نے کل کے وی لاگ میں بتایا کہ کس طریقے سے ان کی کرپشن کے بارے میں کچھ ایک آفیشیل رپورٹ اور سورسز کے حوالے سے میڈیا کے اوپر خبریں آئیں، اور پھر اس کے بعد ان خبروں کے بعد فوری طور کے اوپر پی ایم ایل این کی ایک پریس کانفرنس ہوئی، تتاڑ صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، اور پھر اس کے بعد استحکام پاکستان پارٹی کے علیم خان صاحب جو ان کے ٹاپ لیڈر ہیں، انہوں نے بھی بات کی یہی فرح شہزادی صاحبہ کے بارے میں، اور پھر ایم کیو ایم کے مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی اسی موضوع کے اوپر بات کی. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاکہ تھوڑا سا ایک آپ کو ریلیونس پتہ لگے کہ کس طریقے سے ایونٹس انفولڈ ہو رہے تھے، اور کیا یہ مطلب ہے کہ بالکل ویسے ہی تھے، اچانک سے یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، یا یہ کسی اسٹریٹجی کے تحت ہو رہا تھا. یہ اب ظاہر ہے اس کی ہر سننے والا سمجھنے والے کا اپنا کنکلوژن ہو سکتا ہے. کل جب یہ میں ڈسکس کر رہا تھا تو میں کہہ رہا تھا کہ اس میں یہ تھا کہ عمران خان صاحب کے لیے کچھ نئی مشکلات آ سکتی ہیں، اور پھر میں نے کل آپ کو جب میں نے اپنا اس کے اوپر سارا جو انفارمیشن دی، جو تجزیہ دیا، اس کے بعد میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں اس ایشو کے اوپر تھوڑا سا کام بھی کر رہا ہوں، اور میرے پاس اگر کوئی اطلاعات آئیں تو میں پھر آپ سے شیئر کروں گا نیکسٹ وی لاگ میں. اور پھر یہ ہوا کہ میں نے چیک کیا نیب سے. میں نے کہا جی کہ کیا نیب بشریٰ بی بی صاحبہ کے متعلق کوئی کیس میں، کسی کیس میں، بے شک وہ فرح شہزادی جن کو فرح گوگی بھی کہا جاتا ہے، کہ جی ان کے کیس میں یا کسی اور کیس میں کیا ان کو اریسٹ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، جس کے اوپر مجھے بتایا گیا کہ جی اس وقت تو ان کے اریسٹ کا کوئی بھی نہ فیصلہ ہوا ہے، نہ ہی کوئی اریسٹ وارنٹ ہے، مطلب ہے کہ فوری طور کے اوپر. لیکن ایک بات جو مجھے بتائی گئی وچ از ویری امپورٹنٹ، وہ یہ کہ جی بشریٰ بی بی صاحبہ کے متعلق مبینہ طور کے اوپر کچھ فائنینشیل ٹرانزیکشنز کے حوالے سے کچھ ان کے متعلق کچھ ایویڈنس نیب کو ملی ہے، اور نیب وہ ایویڈنس اس وقت کراس چیک کر رہا ہے، اور وہ ایویڈنس جو کراس چیک کی جا رہی ہے مبینہ طور کے اوپر جو بشریٰ بی بی کے متعلق ہے، اور اگر وہ کنفرم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو بات امپورٹنٹ جو کی گئی وہ یہ کہ بشریٰ بی بی کا جو سٹیٹس ہے وہ وٹنس سے وہ تبدیل ہو کے ایکیوزڈ بن جائے گا. مطلب ہے کہ ابھی تو جتنے بھی کیسز میں ان کو جب بلایا گیا تو ناٹ ایز این ایکیوز کے طور کے اوپر نہیں بلایا گیا، بلکہ ان کو وٹنس کے طور کے اوپر بلایا گیا. یہ چیز جس کے اوپر جس کا حوالہ میں دے رہا ہوں، جس ایویڈنس کا، اور یہ کہ جی یہ ایویڈنس اگر کنفرم ہو جاتی ہے تو پھر وہ وٹنس نہیں رہیں گی، بلکہ پھر وہ ایکیوز بن جائیں گی. مطلب ہے کہ وہ پھر نیب کے لیے ایک ملزمہ کسی ان کی حیثیت ہو جائے گی، اور جس کی بنا کے اوپر ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے. یہ بات مجھے نیب کے اہم ایک میرا سورس تھا جنہوں نے مجھے بتائی، اور اس کے علاوہ مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ نہ صرف یہ بلکہ عمران خان صاحب کے متعلق 2 کیسز جو تھے، جو پچھلے کافی عرصے سے مطلب جن کے اوپر انویسٹیگیشن، پہلے انکوائری ہوئی، پھر انویسٹیگیشن میں وہ ٹرن ہو گیا، مطلب کہ ان کو کنورٹ کیا گیا، اور پھر وہ انویسٹیگیشنز شروع میں تیز چلیں، پھر تھوڑا سا گو سلو ہو گئیں، ان کو گو سلو کیا گیا، اس کی جو بھی وجوہات تھیں. اور اس میں ایک تو نیشنل کرائم ایجنسی کا 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس تھا، جس کو القادر ٹرسٹ کیس بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک تو اس کے متعلق انویسٹیگیشن ہو رہی ہے بلکہ، اور دوسرا تو شاہانہ کا جو کیس تھا اس کے اوپر. اور مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ جی آپ کو کچھ 2 ہفتوں کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ ان دونوں کیسز میں ایک تیزی آئی ہے. میں نے پوچھا کہ تیزی کس قسم کی ہو سکتی ہے، تو مجھے یہ بتایا گیا کہ یہ جو تیزی ہے یہ تیزی ہوگی نیب، مطلب ہے کہ یہ انویسٹیگیشن
پاسبلی کنکلوڈ کر کے تو اس کو ان دونوں کیسز میں ریفرنس موو کرے گا. اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو بشرا بی بی والا کیس ہے کہ جی جو بشرا بی بی کے بارے میں کہا گیا کہ جی ان کے بارے میں جو کچھ ایویڈنس آیا ہے, تو اگر فرض کریں کہ بشرا بی بی کو اریسٹ ان کی ریکوائرڈ ہے یا وہ اکیوز بنتی ہیں نیب کی, تو کس کیس میں ان کے متعلق کیس بنایا جائے گا. فرا شہزادی صاحبہ کے متعلق جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس کے اوپر, یا ان کو یہ جو عمران خان صاحب کے جو 2 کیسز ہیں, نیشنل کرائم ایجنسی 190 ملین پاؤنڈ القادر ٹرسٹ کا کیس, اس میں یا توشاہانہ کے کیس, بیکاز اس میں بھی کسی نہ کسی لحاظ سے یہ کہ جی توشاہانہ کیس میں آپ کو بتایا کہ تحائف بشرا بی بی کو بھی بہت سے ملے, اور جو القادر ٹرسٹ ہے اس کی بھی ظاہر ہے وہ بھی جو ان کے ساتھ بحریہ ٹاؤن کے ساتھ جو اگریمنٹ ہوا وہ بشرا بی بی کا اگریمنٹ تھا. سو اب اس میں یہ دیکھنا یہ ہے کہ جی کس کیس میں وہ جو بات ہے کہ جی وٹنس سے ان کا جو اسٹیٹس چینج ہوگا اکیوز میں, تو وہ کس کیس میں کیا جائے گا. سو یہ ریفرنس جب سامنے آئے گا تو اس میں پتہ لگے گا کہ اکیوزڈ کون کون ہے. عمران خان صاحب کے متعلق تو ہے ہی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ تو اکیوز ہوں گے اس کیس میں. تو عمران خان کے علاوہ کون اس کیس میں اکیوز ہوگا, کیا بشرا بی بی کو بھی وہ ان کیسز میں امپلیکیٹ کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا. یہ مجھے جو بتایا گیا کہ جی ان نیئر فیوچر اس چیز کا فیصلہ ہو جائے گا. اور وہ یہ جو ٹائمنگ ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ ٹائمنگ ہے. ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ جس کیس میں عمران خان صاحب کی آلریڈی جو کنوکشن ہوئی, آپ کو بتایا کہ ایک کیس میں ان کی کنوکشن جو اسلام آباد کی جو ایک سیشن کورٹ تھی اس میں توشاہانہ کیس میں ان کی کنوکشن ہوئی تھی, اور اس کنوکشن کے بعد 3 سال کی ان کو سزا دی گئی. 3 سال کی سزا تو سسپینڈ ہو گئی لیکن ان کی کنوکشن ابھی باقی ہے, اور اس کنوکشن کی جو اپیل ہے وہ مجھے لگ ایسے رہا ہے, یہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے چونکہ میاں نواز شریف صاحب بھی جب لندن سے واپس آئے تو انہوں نے بھی ایک اپیل انہوں نے بھی یہ لکھ کے کہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہ ان کی اپیلوں کو ریوائول مطلب ایک تو ریوائیو کیا جائے جو کہ ریوائول ہو چکا ان کا, اور ریوائول کے ساتھ اب وہ بھی ان کی بھی کوشش یہ ہے PMLN کی بھی اور ان کے میاں نواز شریف صاحب کے وکلاء کی بھی کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو اپیلیں ہیں العزیزیہ کیس میں اور ایون فیلڈ کیس میں, ان دونوں کیسز میں جتنا جلد ہو سکے تو وہ سنی جائیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں, سوری اسلام آباد ہائی کورٹ میں, تاکہ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں الیکشنز تاکہ اسکیجول کے آنے سے پہلے وہ ان دونوں کیسز میں ان کو بریت مل جائے, ان کی کوشش ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے, یہ میری اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو اپیلیں جب اٹھائی جائیں گی اور ہیئرنگ کے لیے فکس کی جائیں گی میاں نواز شریف صاحب کے متعلق, تو اسی دوران میاں جو عمران خان صاحب کا یہ جو کیس ہے جو توشاہانہ والا جس میں ان کی کنوکشن ہوئی ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کی اپیل بھی اسی وقت ٹیک اپ کی جا سکتی ہے. سو یہ جو بہت زیادہ امپورٹنٹ پولیٹیکل لحاظ سے بھی سیاسی لحاظ سے بھی ان کی اپنی اہمیت ہے, اور عمران خان صاحب کی میاں نواز شریف صاحب اور PMLN تو شور ہے, اور بہت سے جو لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو میاں نواز شریف صاحب کے کیسز تھے یہی جو نیب کی اکاؤنٹیبلٹی کورٹس نے ان کے خلاف سنائے تھے, تو ان میں کوئی جان نہیں ہے, اور ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ ان میں بریت ان کو مل جائے گی. تو عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہوگا اور توشاہانہ کیس میں, سو ان کی اپیل بھی اگر فرض کریں کہ ان کی فیور میں فیصلہ اگر ہو جائے اور ان کو وہاں پہ ان کے جو سیشن کورٹ کی جو فیصلہ تھا عمران خان صاحب کے اگینسٹ, اگر وہ کنوکشن اسلام آباد ہائی کورٹ ختم کر دیتا ہے تو پھر عمران خان صاحب الیکشن لڑ سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے کہ یہ ٹائمنگ میں کہہ رہا ہوں اس لحاظ سے, تو یہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جی کس قسم کی تیاری کی جا رہی ہے اور کس قسم کا, تو اس لحاظ سے وہ لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب اگر فرض کریں کہ وہاں سے وہ نکلتے ہیں تو کم از کم ان کے لیے نیب کے کیسز بھی کچھ تیار ہوں گے, اور نہ صرف نیب کے کیسز کو تیار ہوں گے بلکہ ان کی پریشانی کے لیے ان کی اہلیہ جو ہیں بشرا بی بی, ان کو بھی ممکنہ طور کے اوپر پاسبلی ان کو بھی اریسٹ کیا جا سکتا ہے. سو یہ ایک چیز ہے, اور اس سے علاوہ آپ کو بتایا اس کے علاوہ آلریڈی سائفر کا جو کیس ہے وہ چل رہا ہے عمران خان صاحب کے اگینسٹ, اور سائفر کا کیس کافی سیریس ہے,
اور اس کے بارے میں پاسبلٹی یہ ہے کہ یہ آئندہ 1-2 مہینوں میں اس کا فیصلہ آ سکتا ہے. اور اگر فرض کریں کہ عمران خان صاحب الیکشن میں وہ کلیئر بھی ہو جاتے ہیں باقی کیسز میں، جو ایک ہی ابھی تو کنوکشن ہے، اس کنوکشن میں وہ کلیئر، تو شاہانہ کیس میں ان کی کنوکشن سے وہ کلیئر ہو کے اگر وہ الیکشن کے لڑتے ہیں اور ان کے کاغذات نامزدگی، الیکشن اسکیڈول اناؤنس ہو جاتا ہے، ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہو جاتے ہیں، تو اگر پھر سائفر کیس میں ان کی کنوکشن اگر ہو جاتی ہے تو پھر وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے. اور سائفر کیس وہ ہے جس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کی جو سزا ہوگی، جو کنوکشن ہوگی، وہ کچھ لمبی مدت کی ہوگی، مے بی 10 ایئرز، کچھ لوگ تو 14 سال کی بات کر رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ کم از کم 7 سے 10 سال ان کی کنوکشن ہوگی اس کیس میں. اور اس طرح کا جو کیس ہوتا ہے جس کی 7-10 سال کی جو کنوکشن ہو، تو اس میں پھر آپ کی ضمانت جو ہے وہ پھر آرام سے نہیں ہوتی، اور پھر اپیل کا ایک الگ پروسیس ہوتا ہے، وہ الگ ٹائم لیتا ہے زیادہ. تو میاں یہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کے لیے مطلب ہے کہ جو کیسز ہیں، جو مقدمات ہیں، اس لحاظ سے ان کے ارد گرد گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے. جبکہ میاں نواز شریف صاحب کے کیسز ظاہر ہے، جو کل بھی میں نے آپ کو بتایا کہ توشاہانہ کا جو ان کے خلاف جو توشاہانہ کا کیس تھا، اس میں جج محمد بشیر صاحب نے ان کے جو بھی چیزیں ضبط کی گئی تھیں، ان کی جائیداد، ان کی گاڑیاں، ان کی زمینیں اور ان کے اکاؤنٹس، وہ سارے کے سارے انہوں نے واپس کر دیے، اور جو ضبطگی کا آرڈر تھا اس کو واپس لے لیا. اور اب تو یہ ہے کہ جی ایم کیو والے بھی ان سے آ کے مل رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب سے، اور پھر باپ پارٹی والے بھی آ کے نون لیگ اور ان کی ٹاپ لیڈرشپ سے آ کے مل رہے ہیں. سو جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ وہی والی کہ جی جس طرح پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ ہر چیز اب فیور میں جا رہی ہے میاں نواز شریف صاحب کی، اور ہر چیز جو ہے وہ اگر ڈس ایڈوانٹیج پوزیشن کے اوپر جا رہے ہیں تو وہ عمران خان صاحب اور ان کی سیاست. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.